اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک انتہائی مجرب وظیفہ، معجزاتی وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مشکلات کے حل کے لیے یہ ایک بہترین دعا ہے، بہترین عمل ہے۔ ایسے میرے بہن بھائی جو رزق کے معاملات میں پریشان ہیں، اور رزق کے معاملات میں جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں نا، تو جب میں بات کرتا ہوں آپ لوگوں سے، اور میرا کیونکہ بہت زیادہ اب انٹریکشن ہے یہاں پہ اس پلیٹ فارم کے حوالے سے مختلف اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تو میں یہ چیز نوٹ کرتا ہوں کہ بہت زیادہ مطلب ظاہر ہے رونا آ جاتا ہے بندہ جب کوئی ہمدردی کر رہا ہو آپ سے، آپ کی بات سن رہا ہو، تو آپ لوگ رو کر اپنا مسئلہ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں۔ یہ جو آپ کا جب دل دکھا ہوتا ہے، آپ کسی معاملے میں پریشان ہوتے ہیں اور آپ جب روتے ہیں، یہ آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اس کو صحیح جگہ پر اس کا استعمال کریں، اور اس کا صحیح جو استعمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہے، وہ تنہائی کے اندر مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے رونے کا، گڑ گڑانے کا ہے۔ کیونکہ اس دنیا کے سامنے آپ اپنے مسائل جب رکھتے ہیں تو دیکھیے کسی نے کوئی آپ کا بھلا نہیں کرنا۔ اگر دنیا داروں سے آپ مدد مانگیں گے، اپنے مسئلے کا بیان کریں گے، تو یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ آپ کی سپورٹ کر دے گا، مدد کر دے گا تو احسان ہے، اور نہیں کرے گا تو شرمندگی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور جب آپ اپنا کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ وہ جو التجا ہوتی ہے، وہ جو دعا ہوتی ہے، وہ کبھی بھی رد نہیں جاتی۔ یا تو وہ فوری قبول ہو جاتی ہے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو اس سے بہتر عطا کر دیا جاتا ہے، یا آپ کسی بڑی مشکل سے بچ جاتے ہیں۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ وہ دعا جو ہے آپ کی، وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، اور اس کا صلہ آپ کو وہاں مل جائے گا۔ تو پھر کیوں نہ کہ وہاں پر آپ وہ آنسو جو ہے اس جگہ پر اپنے اس مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے وہ عاجزی پیش کریں، تاکہ اللہ آپ پر کرم کرے، کیونکہ اللہ ہی کے حکم سے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جائیں گی، اور کسی آدمی میں، انسان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہاں پر ہر آدمی وہ بڑے بڑے دعوے کر کے بیٹھا ہوا ہے اپنی دکانیں سجا کر، حالانکہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ یہ خود ہم لوگ اپنے ایک ایک چیز کے لیے اپنے رب کے محتاج ہیں، اور جو خود محتاج ہو وہ کسی کو اور کیا دے سکتا ہے؟ تو بس یہ ہے کہ اللہ پاک سے جو ہے وہ اپنا توکل بڑا سٹرونگ رکھے، اور اللہ سے امید سٹرونگ رکھے۔ اپنی زندگی میں پازیٹیو چینجز لانا چاہتے ہیں تو پھر اپنی سوچ میں پازیٹیو چینج لائیے۔ مایوسیوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھیے، ایک طرف پھینکیے، اور یہ دیکھیے کہ اللہ جو ہے وہ آپ کا رب ہے، اور اس نے کبھی بھی عبادت کے ساتھ رزق کے معاملات کو مشروط نہیں کیا۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک جو ہے وہ قاعدے میں، ایک ضابطے میں آ جاتے ہیں، اور مسلمان ہوتے ہیں، اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر محمد رسول اللہ کی امتی ہو گئے آپ، تو پھر آپ پر وہ جو فرائض اللہ کی طرف سے ہیں تو وہ ادا کرنا آپ کا بنتا ہے۔ یہاں پر تو ہم جب تک صحت، تندرستی اور جان ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ جناب جی پڑھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، لیکن جب آپ کو قبر میں پہنچ جاتے ہیں آپ، اور وہاں پر سوال ہوتا ہے پہلا نماز کے بارے میں، تو مجھے بتائیے وہاں پر کیا کریں گے آپ؟ تو آپ ان فرائض کو کبھی پس پشت نہیں رکھ سکتے۔ اور جو میرے بہن بھائی یہ کہ ان فرائض کو پس پشت رکھتے ہیں، جب ان پر پریشانی آتی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، کوئی آزمائش دیتے ہیں، تو اللہ جب تک اللہ نہ چاہے نا، پوری دنیا مل کر بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ اور اللہ پاک جس کو سیف رکھتے ہیں اور اس پہ عنایات کرتے ہیں، اس پہ رحم اور کرم کرتے ہیں، تو پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ اس قسم کا توکل جو ہے وہ اپنے اندر رکھیے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی دعا جو ہے وہ بتا رہا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی کہ مشکل وقت میں آپ یہ پڑھا کیجیے۔ اور اس سے یہ ہے کہ آپ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نظر میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہماری ہر چیز ہمارے رب کے اس میں ہے، یعنی ہماری ہر چیز، ہمارا رازق وہی ہے، ہمارا ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، تو پھر ہم کسی بھی اپنے مسئلے کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، حدیث موجود ہے کہ اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے نا، وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو، کسی اور سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو بس پھر اسی طرح سے ہے نا، تو آپ نے یہ ایک دعا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ جو الفاظ ہے نا، اس کو آپ 313 بار دن میں کسی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیجیے۔ آپ بہت زیادہ تنگ دست ہیں، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ مالی طور پر بالکل ڈسٹرب ہو چکے ہیں، تو یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ اس کو 313 بار، اول آخر 3 بار درود شریف اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور آپ اس کو کم از کم 21 دن کر لیں، ٹھیک ہے؟ 11 دن میں ہی آپ دیکھ لیں گے کہ پکچر بدل جانی ہے، 21 دن کر لیں، اور پھر اس کو زندگی بھر پڑھتے ہیں، کم از کم شرک سے تو آپ اقرار تو کریں نا اپنی زبان سے کہ میرا اللہ ہی میرا رب ہے، تو یہ اقرار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس شرک سے بچائے گا، شرک کے گناہ سے بچائے گا، اور اللہ اس پہ بڑا راضی ہوتا ہے کہ یہ بندہ اقرار کر رہا ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے، میرے ہر مسئلے کا حل میرے رب کے پاس موجود ہے، تو پھر وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں اللہ کے حکم سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو جو بھی عمل کیا کریں اس کے تھیم کو تھوڑا سمجھا کریں، اور پھر اس کے بعد اس پر امپلیمنٹ کیا کریں، انشاءاللہ اس کے رزلٹ ملتا ہے۔ یہ ایک عمل تھا جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، خاص طور پہ بہت پریشان دوستوں کے فون آتے ہیں مالی حالات میں، مجھے خود بھی دکھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جس میں آپ سٹک آؤٹ ہو چکے ہیں، میں پھر یہ درخواست کرتا ہوں کہ دعاؤں میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اس مسئلے کو آپ ہمیں کمنٹ بھی لکھیے اپنے نام کے ساتھ، یا پھر واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے، اور اسٹریٹ اوے اپنا کھل کے مقصد بیان کر دیجئے، وائس میسج ڈال دیجئے، کال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ پاکستان میں عصر کی نماز کے بعد ہم اویلیبل ہوتے ہیں آپ لوگوں کی بات سننے کے لیے، آپ کا مسئلہ واٹس ایپ پہ ڈائریکٹلی سننے کے لیے، کال میسج کا جواب دینے کے لیے، اور جو کہ یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جتنے بھی باہر کے ممالک کے دوست ہیں، کینیڈا کے لوگ ہیں، ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ کچھ چارجز تو نہیں ہے بات کرنے کے، تو آپ ایک تھوڑا سا ٹائم لے لیا کیجئے تاکہ تسلی سے آپ سے بات ہو سکے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اب یہ ٹائم لے لیتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی آسانی رہتی ہے، اور لوگوں کو بھی آسانی رہتی ہے، اور بات بھی تسلی سے ہو جاتی ہے۔ باقی ہم اپنے آپ کو کبھی کسی قابل نہیں سمجھتے، کیونکہ بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے، بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے، اور ہمارے صرف عاجزی ہے، تو اللہ ہمیں ایسے عاجز ہی رکھے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس درخت کو پھل لگتا ہے تو اس کا جھکنا بنتا ہے، جو لوگ جھکنا نہیں جانتے وہ بے ثمر ہی رہ جاتے ہیں، تو عاجزی اختیار کیجیے، اور عاجزی ہی اللہ کو پسند ہے۔ تو بس آپ اسی عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، جو بھی میرے دوست جو بھی تمنا رکھ کے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا میرے چینل پہ آتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں دعاؤں کے لیے، اللہ پاک ان سب کے حق میں میری دعا قبول فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی لوگ پریشان ہیں رزق کے معاملات میں، بے روزگار ہیں، اللہ پاک ان کے رزق کو کشادہ فرما، ان کو اچھی ملازمت، اچھی نوکریاں، اچھے کاروبار عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب العالمین، جو لوگ قرض میں گرفتار ہیں، اللہ ان کو قرض کے اترنے کا سبب بنا دے۔ یا رب العالمین، جن لوگوں کے اپنے گھر نہیں ہے، اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، جو لوگ حج بیت اللہ کی سعادت اور روزہ رسول اللہ کی حاضری کی تمنا دل میں لیے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی یہ تمنا پوری فرما مجھ سمیت۔ آمین بول دیجئے۔ ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں کہ آمین ضرور کیجئے۔ دعائیں دینے میں اور دعائیں لینے میں کبھی کنجوسی نہ کیجئے، کیا پتہ کس کی دعا کب کسی کے حق میں قبول ہو جائے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔